السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی طبیعت ایسی بنی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک فطری کمزوری یہ ہے کہ یہ خرق عادت کام سے جلدی متاثر ہوتا ہے۔ انسان خرق عادت کام سے جلدی متاثر ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے جو کام بھی ہوتا ہے وہ سارے عجیب ہیں اور تعجب خیز ہیں، لیکن جو عام طور پہ یہ دیکھتا ہے تو اس سے اس کو تعجب نہیں ہوتا۔ اچانک عام عادت کے خلاف، جس کو آپ حضرات روٹین کہتے ہیں، عام روٹین اور عادت کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مثلا سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب سے نکلنا دونوں اللہ کے لیے ایک ہی طرح ہے۔ مشرق سے نکلے مغرب سے نکلے، ویسے جس طریقے سے مغرب سے نکلنا عجیب ہے، لیکن اسی طریقے سے مشرق سے بھی نکلنا سورج کا عجیب ہے۔ لیکن روزانہ ہم مشرق سے دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، اور جب مغرب سے نکلے یہ نشانی ہے قیامت کے قرب کی، اور یہ بالکل اخیر کی نشانی ہے کہ جس سے پہلے اگر ایمان نہ ہو تو اس نشانی کے صدور کے بعد ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کوئی کافر تھا اور سورج مغرب سے نکلا تو اس کے ایمان لانے کا پھر اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہتا ہے میں مومن ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گناہوں میں مبتلا شخص تھا، سورج مغرب سے نکلا، اب وہ توبہ کرتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہ مغرب سے سورج کے نکلنے کو عجیب سمجھتا ہے، لیکن مشرق سے نکلنے کو عجیب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام عادت کے موافق ہے، اور جو ذات اس کو مشرق سے نکالتا ہے وہی مغرب سے بھی نکالتا ہے، اور مشرق سے نکالنا اور مغرب سے نکالنا اللہ کے لیے دونوں ایک ہی طرح ہے۔ جو زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا تو خرق عادت کام کا صدور زیادہ ہوگا۔ ایسے کام لوگ دیکھیں گے جو عام عادت میں نہیں ہوتے تھے، اس کے موافق نہیں، ناشنا ہے، روٹین کے خلاف ہوں گے، عجیب چیزیں سامنے نکل آئے گی۔ اب یہ خود موبائل ایک عجیب چیز ہے کہ کتنی دور سے یہ آواز کھینچتا ہے۔ پہلے تار ہوتی تھی اور تار کے ساتھ فون لگا ہے، اب یہ تار بھی نہیں ہے، بغیر تار کے، اور پھر باتیں صرف نہیں، تصویریں بھی آنا اور ساری کی ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ بھیجنا۔ یہ ایک عجیب سا کام ہے، اس لیے جب نکلتا ہے تو اس وقت عجیب لگتا ہے، پھر انسان اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے عجیب نہیں لگتا۔ تو قیامت جتنا قریب آئے گا اتنا ہی اس قسم کی امور زیادہ ہوں گے۔ آپ کے سامنے زمین کے اندر سے
ایسی چیز نکلے گی آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن ہر خرق عادت چیز، پھر کمزوری اس کی یہ ہے انسان کی کہ اس کو عجیب سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس شخص کے، اس جگہ کے، اس چیز کے پیچھے لگتا ہے اور اس کا تابعدار بن جاتا ہے. یہ کمال کی بات ہے. امریکہ نے ایسا کیا، یورپ نے ایسا کیا، پھر آہستہ آہستہ یہ انسان اسی طرف جائے گا. ہم نہیں کر سکے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ پھر اس کی طرف جائے گا، اس کی گود میں جائے گا. اور دجال اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو ہڑپ کر لے گا. ہر ناشنا کام، عجیب کام، خرق عادت کام وہ قابل اتباع نہیں ہوتا. اصل چیز جو اتباع کے قابل ہے وہ ہے حقیقت، وہ نمائش نہیں. اور حقیقت اللہ جل شانہ کے پاس ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں باطل، وہ ساری کی ساری نمائشی چیزیں ہیں. اللہ جل شانہ کا دین، دین اسلام، ایک حقیقت ہے. یہ انسان کی زندگی اور اس کے دنیا میں وقت گزارنے کا ایک قانون ہے. یہ حقیقت ہے. اور اس کے مقابلے میں جتنے قوانین ہیں اور جتنے ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اور وہ ساری نمائشی ہیں، وہ وقتی چیزیں ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور پائیدار ہے. تو قابل اتباع چیز وہ ہے جو حقائق ہوتی ہیں، نمائشی چیزیں نہیں. اور اس کے لیے انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، شعور دیا ہے، حق اور باطل کے درمیان جانچنے اور پرکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو وہ صلاحیتیں دی ہیں جو دوسرے مخلوقات میں نہیں ہیں. اس کو اللہ جل شانہ نے دی ہے. اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے، ضائع کرتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اور اگر یہ اپنی اس صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اور اگر اپنی صلاحیتوں کو ایسی چیزوں میں صرف کرتا ہے، ضائع کرتا ہے کہ جو نمائشی چیزیں ہیں، یہ بھی اس کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ کھانا، پینا، رہنا، سہنا، اوڑھنا، بچھونا، یہ تو انسان کی ضروریات ہے. کبھی انسان اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتوں کو ان چیزوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کھانا کسی اور طرح ہے اور جنگلی درندوں کو کھانا کسی اور طرح ہے. آپ کا کھانا آپ کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن جنگلی درندوں کا کھانا جو وہ کھاتے ہیں وہ ان کے لیے اچھا لگتا ہے. وہ آپ کے کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوتے، وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ مسالے ڈال کر پکا کر کھاتے ہیں، وہ کچا گوشت کھاتے ہیں بغیر مسالوں کے، اس کے لیے وہ انتہائی عمدہ. آپ بنگلے کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلہ ہو. وہ اپنے کھو، پہاڑ کی کھو، غار، اس کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، اور بنگلے میں خوش نہیں ہوتے، وہ وہاں پر خوش ہوتے ہیں. وہ ان کے رہنے کی جگہ وہ ہے. آپ کمبل اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو گرمی سے سردی سے بچاتے ہیں. ان کے تن بدن کے اوپر اللہ جل شانہ نے ایسی بالیں نکالی ہیں، ایسا اون ہے وغیرہ وغیرہ کہ جو ان کی خوبصورتی بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو سردی سے، گرمی سے بچاتے بھی. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. وہ آپ کی چیزیں خوش نہیں ہوتا. جس طریقے سے آپ کو ان کی چیزیں ناپسند، اس طریقے سے ان کو آپ کی چیزیں ناپسند. بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ پالتے ہیں گھروں کے اندر سال ہر سال، لیکن وہ وفادار نہیں بنتے. بعض وفا کرتے ہیں، بعض وفادار نہیں بنتے. وہ خفا ہوتے ہیں اپنے جنگل کے پیچھے، اپنی ہوائی اڑان کے پیچھے. ان کی زندگی اور ان کی خوشی اسی میں ہے. تو بہرحال کبھی انسان اسی
کھانے پینے ہگنے موتنے آرام کرنے پہننے اوڑھنے بچھونے میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا ہے. ساری دنیا اس وقت جو لگی ہوئی ہے، امریکہ اور کافر ممالک اور یورپ، یہ ساری کی ساری چیز اسی میں لگی ہوئی ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر. وہ حیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے تو یہ حیوانیت سے آگے نہیں بڑھے گا. حیوانوں کو اللہ جل شانہ نے جنگل میں رہتے ہوئے اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے طریقے خود بتائیں. ان کو اللہ جل شانہ ان طریقوں کی وجہ سے ان بیماریوں سے بچاتا ہے. ان کو اللہ پاک نے یہ ادراک بھی دیا ہوا ہوتا ہے کس طریقے سے آپ بچیں. یہ آپ کے لیے موذی ہے، یہ آپ کے لیے مفید ہے، اس سے آپ کی موت واقع ہوگی، اس سے آپ بچیں گے، یہ آپ کی بقا کے لیے ذریعہ ہے. یہ چیزیں تشخیص اور تخلیق کرنا یہ کوئی انسانی کمال کی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ہے کہ انسان پودوں کی صلاحیتیں اور خاصیتیں معلوم کرتا ہے، اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے، لیکن ذاتی طور پہ یہ چیزیں حیوانات میں پائی جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بہت جلدی خرق عادت کاموں سے متاثر ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کے ساتھ انسان میں یہ کمزوری ہو اور اللہ کے قریب نہ ہو، مسلمان انسان اللہ کے قریب نہ ہو، قرآن کریم کے قریب نہ ہو، انبیاء کرام کی تعلیمات اور سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب نہ ہو، سیکھا ہوا نہ ہو، اس کو آنے والے فتنوں سے بچنا انتہائی مشکل ہوگا. اس لیے کہ وہ ایک ہی چیز ہے. اب انبیاء کرام کے ہاتھ پر بھی خرق عادت کام صادر ہوتے ہیں، وہ معجزہ کہلاتا ہے. اور کسی فاسق، فاجر، ملحد، زندیق، کافر، یہودی، عیسائی، دجال، ہندو، سکھ کے ہاتھ کے اوپر بھی خرق عادت کام صادر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں. اب یہ فرق کس طریقے سے کریں گے؟ آپ کی آنکھیں یہ فرق نہیں کر سکتی، آپ کا نرا دماغ یہ فرق نہیں کر سکتا، آپ کے کان یہ فرق نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس دین نہ ہو، قرآن کریم نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات نہ ہو. حالانکہ انبیاء کرام کے معجزات کہلاتے ہیں، اور اہل باطل کے خرق عادت امور وہ یا سحر ہیں یا استدراج ہیں. اس میں بہت بڑا فرق ہے. کانا ہے، کانے دے کانے پیوستر کا کانے یوڑنوی نابینا، یا اور چیز ہے. کانا ہے یعنی اس کی آنکھ بہت بری لگتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کأنہا عنبۃ طافیہ، جس طریقے سے انگور کے خوشے میں ایک دانہ ابھرا ہوا نکلا ہو، باقی پورا گچھا انگور کا وہ برابر ہو، سارے دانے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے، اور یہ ایک دانہ باہر کی طرف نکلا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک آنکھ ایسی ہوگی اور دوسری آنکھ بالکل ممسوح ہوگی. اب یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ جل شانہ عیب سے پاک ہے، وہ شبیہ اور مثیل سے پاک ہے، اس کا مثل کوئی نہیں. قرآن کریم میں ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سنتا دیکھتا ہے لیکن اس کی طرح کوئی چیز نہیں. آپ کہیں گے کہ سنتا دیکھتا تو انسان بھی ہے، شاید اس کی طرح ہو. نہیں، یہ تصور آپ نکالیں باہر. اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، لا یتصور، اس کا تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اب جس شخص نے یہ باتیں نہ سنی ہو تو وہ سوچے گا کہ یہ کوئی مخلوق ہوگی، تو سب سے پہلے انسانی شکل میں آ کر جو ہے وہ کہے گا کہ میں رب ہوں. ایک مسلمان اس کی نفی کرے گا، تو رب نہیں بن سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ پاک بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. یہ بے عیب ہونا یہ ایک تعلیم ہے جو نیک محافل میں، مجالس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں پڑھایا جاتا ہے.
سنا سنایا جاتا ہے، یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں نہیں، اور یہ کسی دنیا کے اندر جو بڑا انجینئر ہے، بڑا فلاسفر ہے، بڑا جاننے والا ہے، بہت بڑا مفکر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، لیکن دین سے اس کو کوئی تعلق نہیں، وہ یہ باتیں آپ کو وہ نہیں بتائے گا۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ تیسری یہ کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا ہوگا، بڑی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مہربان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر فرمایا کہ دیکھو اس کے کاموں کو نہیں دیکھو، ہر قیادت کام کرے گا، مال دے گا، اس کے ساتھ مال ہوگا، ادھر بھی ادھر بھی، ساتھ باغات بھی چلیں گے، پانی بھی چلے گا۔ عرب کے اندر پانی کی قلت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گے، روپے پیسہ، آج کل روپے پیسے کے لوگ عاشق ہیں، اس کے پیچھے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اس کے باغات اور اس کا پانی اور اس کی نہریں یہ آگ ہے، اور اس کی ایک طرف جو آگ ہے وہ کہے گا کہ جو مجھے نہیں مانے گا میں آگ میں ڈالوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغات ہیں اور یہ جنت ہیں، جنت میں کودیں۔ جس طریقے سے ایک زمانے کے اندر ذونواس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قبل پہلے یمن کے اندر، وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، اس کو نہ ماننے والے مسلمان تھے، مسلمانوں کو کہا کہ مجھے نہیں مانو گے تو میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا۔ اس نے بڑی آگ جلائی، بڑے بڑے خندقیں قدوائی، اس کے اندر لکڑیاں جلائیں، آگ جلتی رہی، شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے رہے، مسلمانوں کو لایا جاتا تھا اس کے کنارے۔ مذہب چھوڑتے ہو یا نہیں؟ وہ کہتا نہیں، اس کو ڈالتا۔ عورتیں بھی ڈالی گئی، مرد بھی ڈالے گئے۔ ایک عورت کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، ماں بچے کو دیکھتی ہے، آپ کو دیکھتی ہے، میں جلوں گی یہ بچہ بھی جلے گا۔ تو جب اس کو ڈالا جاتا تھا تو ایک دو قدم پیچھے چلی، لوگ سمجھے کہ یہ ایمان سے رجوع کرتی ہے، واپس ہوتی ہے۔ گود سے بچے نے بولا کہ اماں اس میں کود جاؤ، یہ آگ نہیں ہے جنت ہے، آگ نہیں ہے جنت ہے۔ چھوٹا بچہ شیرخوار باتیں نہیں کر سکتا، جیسے ہی بچے نے آواز دی، ماں مسلمان تھی، کود گئی۔ وہ حقیقت جو بڑوں کو، بالغوں کو نظر نہیں آتی تھی، وہ اللہ جل شانہ کو معلوم تھی۔ اللہ پاک نے ایک بچے کی زبان سے وہ کہلوائی تھی حقیقت، وہ یہ ظاہری آگ نمائش تھی۔ اس کے پیچھے بس تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جنت اور باغات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور جس کو ہر پڑھنے والا اور ان پڑھ سمجھے گا، یہ یاد رکھیں کہ کوئی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو عربی زبان نہیں جانتے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے آپ کے مسلمان ہونے کو ثابت کرو کہ آپ مومن ہیں، اللہ کو دکھاؤ، لوگوں کو نہیں۔ اپنا مومن ہونا اللہ کو دکھاؤ، اللہ جل شانہ آپ کو بتلائے گا کہ یہ کافر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائیں، یہ تعلیمات احادیث کی کتابوں کے اندر ہے، یہ اچھی مجالس میں، اچھے حلقوں کے اندر یہ باتیں بتائی اور سنائی جاتی ہے۔ اس کو دل کے اندر بٹھانا چاہیے۔ ایمان ہو ایمان، جس کو ماننا کہتے ہیں، پیغمبر کی باتوں کو ماننا۔ انبیاء کرام ماننے والے تھے، انبیاء کے متبعین ماننے والے تھے، وہ عقل سے اللہ جل شانہ کی باتوں کو پرکھتے نہیں تھے، حواس سے نہیں پرکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہوشیار، ذہین اور فتین آدمی کون ہوگا جس کو اللہ جل شانہ نے ایک پوری جماعت قرار دیا ہے قرآن کریم میں؟ ان ابراہیم، کیا ہے آیت کریمہ؟ امتن
ان ابراہیم کانت امتا قانتا للہ حنیفا، وہ ایک امت تھی. امت کہتے ہیں پوری جماعت، یعنی جو صلاحیتیں کسی جماعت میں ہوتی ہیں، کہتے ہیں پوری جماعت میں یہ انجینئر ہے، یہ دوسرا انجینئر نہیں لیکن ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پروفیسر ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ اس کے کام آئے گا، اس کے کام آئے گا، اس کے کام آئے گا، جماعت چلنے لگتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری صلاحیتیں اللہ جل شانہ نے دی. جو کام اللہ کے دین کے ایک پوری جماعت نہیں کر سکتے تھے، وہ اکیلا تن و تنہا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ عقل سے نہیں پرکھتا، وہ فوراً اس پہ عمل کرتا ہے. خواب کے اندر دیکھتا ہے بچے کو ذبح کرنا، اس پر عمل کرتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانیاں بتلائی. ہاں، جو دین کا اندھا ہو، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ اور سنت اور طرز زندگی پہ چلنے والا نہ ہو، وہ شخص اس کو نہیں پڑھ سکے گا، وہ اندھا ہوگا. وہ مال و دولت کا نشئی ہے، یہ نشہ اس کو چڑھ گیا ہے تو اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آئے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کمرے میں گھس کر آپ کسی سوچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی چیز کی تلاش میں، تو کبھی موٹی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. انسان کے اوپر وہ سوچ اتنا حاوی ہوتا ہے، وہ فکر، کہ دوسری چیزیں اس کو نظر نہیں آتی. جب انسان دولت کا، مال کا، سونے چاندی کا، روپے پیسے کا، عہدے اور منصب کا، دنیا کی مال و متاع کا وہ زیادہ دلدادہ اور عاشق ہے، اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آئے گی کہ یہ کانا ہے یا ٹھیک ہے، اس کافر لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، یہ تو ایک انسان ہے، یہ کیسے رب کا دعویٰ کر سکتا ہے ربوبیت کا. وہ نوجوان کہے گا کہ میں نہیں مانتا، تو یہ اس پر وار کرے گا، اس کو قتل کرے گا. کس طریقے سے کرے گا اللہ ہی جانتا ہے. البتہ بعض روایت میں آتی ہے کہ اس کو دو شق پڑ جائیں گے، ایک طرف دوسری طرف، پیچھے کاٹے گا اس کو. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام ہوں گے، واللہ اعلم. تو پھر اس کے بعد اس کو اشارہ کرے گا، وہ زندہ ہوگا. یہ جو اشارہ کیا دجال نے اور وہ زندہ ہوا، یہ حدیث میں آتا ہے یہ کام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے. اب جب یہ ہوگا تو کتنے سارے لوگ دین سے دور وہ کہیں گے کہ واقعی یہ تو خدا ہے، الیاذ باللہ، اس نے مارا بھی اور پھر زندہ بھی کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرمایا کبھی اس طریقے سے قیامت کے قریب میں یہ امور ایسے خلط ملط ہوں گے کہ عقل سے، شعور سے، آلات سے، حواس سے معلوم کرنے والے پریشان ہوں گے کس طرف جائیں. جس طریقے سے آج کل کہتے ہیں ہم کدھر جائیں. قرآن کریم کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ عمل کرنے والے، دین پہ عمل کرنے والے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ اس طرف جائیں گے کہ جس طرف حق ہے اسی طرف جائیں گے. اس لیے کہ اس نے پہلے گزری ہوئی گزشتہ زندگی کے اندر اس کو اپنا امام بنایا تھا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں اس کتاب کو امام فرمایا ہے. امام مبین. امام وہ ہوتا ہے جس کو مقتدا مانا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے. قرآن کریم کو آپ نے آگے رکھا ہے، ہر چیز میں اس کو آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. عقیدے میں آپ قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں، عبادات میں قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں، معاملات میں قرآن کریم کے پیچھے چل رہے ہیں. اور قرآن کریم کی وہ تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ائمہ اور اہل علم نے ہمیں آسان شکل میں ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ سب قرآن کی تشریح ہے. جو اس کے اوپر چلیں گے وہ اس سے محفوظ رہیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خرق عادت کا مختلف آگے ہوں گے، ان کو مقتدا نہیں بنانا چاہیے. پیچھے جو شخصیت ہے اس کو دیکھیں. اصل چیز وہ حقانیت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. پیغمبر کا معجزہ اور دجال کا دجل وہ بظاہر ایک جیسے ہوں گے. پیغمبر کا معجزہ اور ساحر کا سحر وہ بظاہر ایک جیسے ہوں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ فرق ہے. پیغمبر کے ہاتھ پہ صادر ہونے والا معجزہ اس کا مدعی پیغمبر ہوگا،
اس کا کردار، اس کی بچپن سے صفات، اس کی خوبیاں، اس کی صلاحیتیں، اس کا عملی کردار، اس کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ پورا معاشرہ اس جیسا مثیل اور نظیر پیش نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی نہیں تھا، علم میں بھی، صلاحیتوں میں بھی۔ اس لیے جب ایک مرتبہ بیان کیا، کسی کہنے والے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑھ کر کسی کا علم ہے اس وقت؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ حق بات تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو بہرحال وہ اس کے ہاتھ سے صادر ہونے والا معجزہ 2.5 لاکھ ساحر فرعون نے جمع کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، 2.5 لاکھ۔ اب 2.5 لاکھ آدمی ایک طرف، ان کا سحر اور جادو کتنا بڑا جادو۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بڑے جادو لے کر آئے وہ لوگ، بڑا جادو، تعداد کے اعتبار سے بھی ساحر بہت زیادہ تھے، ان کا جادو بھی، وہ اعلیٰ درجے کے ساحر۔ اس لیے کہ فرعون جس کو مقابلے میں پیش کرے گا موسیٰ علیہ السلام کے، اس کو ہرانے کے لیے اور اپنے آپ کو جتوانے کے لیے اس کی سحر کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، یہ پیغمبر تھے اور وہ جادوگر تھے۔ ان کے ہاتھ پر معجزہ اللہ تعالی کی طرف سے بغیر سیکھے سکھائے صادر ہوتا تھا۔ ان جادوگروں کے ہاتھ پر جو کچھ صادر ہوتا تھا جادو، وہ سیکھنے سکھانے سے ہوتا تھا، وہ فن تھا، یہ بغیر سیکھے سکھایا ہوتا تھا۔ کسی شخص کا جو بظاہر نیک معلوم ہوتا ہو اور وہ پیغمبری کا دعوت کرتا ہو، اس کے ہاتھ پہ سے خیر قیادت کام صادر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو سحر تھا وہ حقیقت نہیں بدلی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یہ جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی میدان کے اندر وہ حرکت کرتی تھی، لیکن قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا ہے یخیل من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ چلتی پھرتی ہیں، سانپ ہیں، لیکن وہ حقیقت اس کی نہیں بدلی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو سانپ بن گیا یہ اس کی حقیقت بدلی تھی، وہ سانپ تھا ہی۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ سانپ سارے کے سارے لاٹھیوں کو نگل گیا۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ تشریح کی ہے کہ ان کے سحر کو ختم کر دیا، واپس لاٹھیاں بنا دی اس نے، ہر ایک کو پکڑ کے پھینکتا تھا تو وہ لاٹھی اور رسی بن جاتی۔ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم اسکول میں تھے، چھوٹے بچے تھے، تو کبھی کبھی اساتذہ کسی مداری کو اسکول لے آتے تھے، تو ایک دفعہ ہم سے 2 دعانے، مجھے یاد ہے 2 دعانے اکٹھے کیے، دعانے میرا جمع کی، 2 دعانے میں جمع کیے، او یو جادوگر غنی روستے و مداری شعبدہ باز، تو اس کو لے کر آئے۔ اس کے پاس ایک مشین تھی جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی، ہم اس کو علاجی کہتے تھے، علاجی، یعنی وہ یہ جو کیا ہے مالوچ پہ یعنی کہ پمبا، مالوچ روئی، مالوچ تو سوئی روئی، یہ ڈالتے تھے اس میں، تو اس کے اندر جو دانہ ہوتا تھا وہ الگ اس طرف رہ جاتا تھا اور وہ روئی اس طرف نکلتی تھی، مالوچ پندانہ بجدا شوا مالوچ ببیل شوا، وہ 2 لٹ تھے، وہ چلتے تھے ہاتھ سے، اس کو ہم علاجی کہتے تھے۔ پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں، میری عمر تو اتنی نہیں ہے، لیکن آج کل پختانو خپل پختو رکا خپل سجنے ہیر کلار سے ٹول انگلش، تو وہ یہاں سے کاغذ ڈالتا تھا، وہ جادوگر جو مداری تھا، آلتا بتنا نوٹو نہ وطلع رف سے اس طرف کاغذ ڈالتا تھا، اس طرف نوٹ نکلتے تھے۔ او دا غصہ میں پیسے په میز باندې کې خوې سمې بنډلې جوړ شو، نو زه سوچ مې کولو چې دې موږ نه 2 دوانې ولې غواړي، دې کور کې دي دغه علاجي دي چې هلکانو نه 2 دوانې ټولې کړي دي، دا علاجی دی کور کی دي پیسے دے وباسی۔ معشوم اب ماں دا سوچ کو یہ یہاں کیوں آیا ہے، یہ گھر بیٹھا کیوں پیسے نہیں بناتا،
اس وقت یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ حقیقت نہیں تھی، وہ نمائش تھی۔ اسی دوران ہمارے اسکول کا ایک چپڑاسی تھا، وہ کسی کام سے کبھی ادھر ادھر ہوتا تھا، اساتذہ اس کو بلاتے تھے، کبھی ادھر ہوتا تھا اسکول کے اساتذہ، تو وہ برآمدے میں پیچھے جا رہا تھا تو اس جادوگر کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو جادوگر کا جادو نہیں چلا۔ اس نے کہا، جب پیچھے دیکھا تو آدمی کھڑا، اس کا کہا کہ سامنے آ جاؤ، میرا کام نہیں چلے گا۔ پھر پیغمبر کا معجزہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ حقیقت بدلتی ہے۔ تیسری یا چوتھی چیز، سحر سحر کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہر سحر کے مقابلے میں دوسرا سحر آ سکتا ہے، معجزہ کا مقابلہ کوئی سحر نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے مختلف قسم کی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا، اور ایک پیغمبر کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ کتاب پیش کرنا، لوگوں کو اللہ جل شانہ کے احکام بتانا، یہ تعلیم ہے، اور معجزات دکھانا یہ تائید ہے۔ جس طریقے سے کسی ملک کا سفیر آپ کے پاس آتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے یا کوئی اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ فلاں بادشاہ کا سفیر ہے، آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر میں چلا گیا تو مجھے باہر دھکے دے کے نکالیں گے، اس کے پاس نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، یہ نشانی دی، یہ تائید ہے اللہ کی طرف سے۔ سحر میں اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن حق، مرد حق کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ جو حقانی مرد ہوتا ہے اس کے چہرے کے اندر جو نور ہوتا ہے، کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، ایک ذی شعور آدمی کے سامنے وہ چھپ نہیں سکتا، پتہ چلتا ہے کہ یہ چور نہیں ہے، یہ ساز ہے، وہ بدلاتا ہے۔ انبیاء کرام کے پیشانی کا نور وہ سمجھتے تھے، اس کے ساتھ پھر تائید ایزدی ہوتی تھی، پھر معجزہ دکھاتے تھے۔ تو سحر الگ ہے، وہ الگ ہے۔ استدراج کافر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایک ڈیل ہوتی ہے، اور اس میں یہ نشانیاں ضروری ہیں کہ اس نے کہا کہ میں رب ہوں، رب انسان مخلوق کی طرح نہیں ہوتا، اور رب عیب سے پاک ہوتا ہے، اس میں تو عیب ہے، اور اس کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کافر، تو یہ ساری وہ کھلی ہوئی نشانیاں، اگرچہ ابتلا ہے، فتنے ہیں، جو مومن ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ دوبارہ جب اس کو پہلی مرتبہ قتل کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اب تو بالکل نہیں مانتا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی ہے کہ وہ پہلے وار کرے گا وہ چلے گا، دوبارہ نہیں چلے گا۔ یہ ساری باتیں اس کو یاد ہوگی۔ اب جب دوبارہ اس کے اوپر وار کرے گا تو اس کے وار نہیں چلے گا۔ حالانکہ آدمی قاتل قتل کر سکتا ہے، لیکن اب کے بار اس کو نہیں قتل کرے گا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے گا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دجال کا یہیں سے زوال شروع ہوگا، وہ پگھلتا جائے گا، پگھلتا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرے گا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ سحر میں معجزہ الگ ہے، سحر الگ ہے۔ فرق آپ کر سکیں گے اس کی کردار، اس کی تقوی، اس کی للہیت، اس کی باتوں اور اس کے عمل سے۔ اگر نری اس چیز کو دیکھیں گے تو آدمی سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کل اس شخص کو نہیں دیکھا جاتا، باہر جو چیز ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نمائشی دنیا بن گئی، ساری نمائشی چیزیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ دنیا جیسے قریب ہوتی جائے گی، جیسی قریب ہوتی جائے گی تو اس طریقے سے یہ فتنے سامنے آئیں گے۔ اس لیے دین سے تعلق، قرآن کریم سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور تعلیمات سے تعلق، اللہ جل شانہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا تو آدمی فتنوں سے بچے گا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال و جواب دیتے وقت ایک انتہائی ہوشیار، تعلیم یافتہ، دنیا دار، مال و دولت والا
چاندی اور سونے میں یعنی کھیلنے والا شخص قبر میں جب جائے گا سوالات پوچھے جائیں گے تو وہ منافق ہوگا، کافر ہوگا، وہ یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری لا ادری، میرے علم میں نہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہے گا میں نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہے گا میں نہیں جانتا، اس طریقے سے دوسرے سوالات ہوں گے میں نہیں جانتا، آپ کا دین کیا ہے نہیں جانتا۔ لوگ بھی کچھ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر تم اس طریقے سے امتحان میں ڈالے جاؤ گے جس طریقے سے دنیا کے اندر دجال کی وجہ سے امتحان میں ڈالے جاؤ گے، یعنی دنیا کے اندر قبر سے پہلے دجال کا فتنہ ہے اور قبر میں جانے کے بعد پھر قبر کا ایک فتنہ ہے، اور جو شخص ایماندار قبر کے اندر فتنے سے، قبر کے فتنے سے بچے گا، صحیح سلامت ہوگا، وہ دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے بھی اس طریقے سے محفوظ ہوگا، بچے گا۔ لیکن یہ حفاظت صرف اور صرف اللہ کے قرب، اللہ کے پاس جانے میں، اللہ کے تعلق کی وجہ سے، کسی اور چیز سے نہیں۔ وہاں اگر کسان اور زمیندار ہے وہ ٹھیک ٹھیک جوابات دے گا، فقیر آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھیک جوابات دے گا، دنیا کی کوئی کتاب اس نے پڑھی ہوئی نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھیک جوابات دے گا، یہاں تک کہ اگر عربی کے زبر زیر سے بھی واقف نہیں ہے ٹھیک جوابات دے گا۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے، وہ اس کی زبان پہ جاری کرائے، اور اللہ جل شانہ کو سب کچھ معلوم ہے، یہ دنیا کے اندر کتنے پانی میں تھا، کتنا عمل کرتا تھا، اس لیے وہ دل سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے دل کے اندر ایمان تھا یا کفر، اور یا یہ منافق تھا کہ دل میں کفر تھا اور بظاہر اپنے ایمان کو ظاہر کرتا تھا، یہ سب کچھ اللہ کو معلوم۔ وہ اللہ قبر کے اندر اس کی زبان پر ٹھیک ٹھیک سوالات جاری کرے گا جو مومن ہو، بخاری شریف کی حدیث۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس وقت، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی مسحور کن نظارے، ناشنا اور خرق عادت چیزیں یہ سامنے آئے گی، لیکن اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک مومن آدمی پکا جس کا اللہ جل شانہ سے تعلق ہو، یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کافروں کے لیے صادر ہوتے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو ہوتے تھے تو وہ کرامتیں ہوتی تھی، وہ ضرورت کے وقت ہوتے تھے، کافروں کے لیے مطالبے کے وقت ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں جہاں پر کافر نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے معجزہ صادر ہوا، اس لیے حضرات اہل علم اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ وہ جو کافروں کے عاجز کرنے کے لیے ہے، کوئی کافر نہ ہو، سارے صحابہ کے صحابہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ساری ہوئی ایک کرامت، اور کرامت کہتے ہیں اس کو ہے شرافت، اعزاز، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعزاز۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر لشکر ہے بڑا، پانی نہیں ہے، پینے کا نہیں ہے، غسل کا نہیں ہے، وضو کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پانی منگا کر تھوڑا سا اس میں ہاتھ نہیں رکھے۔ آپ واقعے کو غور سے سنیں کہ فوراً اسی وقت معجزہ ظاہر ہو، بلکہ آپ نے یہ فرمایا، دو صحابہ بھیجے کہ دیکھو آس پاس کہیں پانی تلاش کرو۔ نہ صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو کر سکتے ہیں، کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہے، لیکن وہ مطالبہ اللہ جل شانہ کو پسند نہیں تھا۔ مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، اس طریقے سے چیزیں مت مانگو۔ انہوں نے جب وجہ ٹھیک دریافت کی، بتائی، تو پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، آپ کے تلامذہ براہ راست، آپ کے زمانے کے مسلمان اور آپ کے شاگردوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ دو صحابہ کرام گئے، دور دور تک گئے، آس پاس ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت خاتون اونٹ کے اوپر جو ہے وہ دو مشکیزیں باندھ کر لا رہی ہے،
ایک طرف ہے دوسرے ہم اس کو پشتوں میں بار کہتے ہیں، یو انڈی کی یو مشتے بل انڈی کی بل مشتے پمنس کے زنانہ سوردا ناستدا. انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی ہے، پوچھا پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ اور اس نے کہا کہ اتنا دور ہے یہاں سے کہ کل میں اس وقت روانہ ہوئی تھی اور آج یہیں پہنچی، یعنی شب و روز 24 گھنٹے میں نے سفر کیا ہے، اور یہ اپنے قریب علاقے میں جاتی ہوں، وہاں لوگوں کو بچوں کو پانی کی ضرورت ہے، عرب کے اندر پانی نہیں ملتا. انہوں نے سوچا کہ وہاں جانا ہوگا تو ہم کتنا پانی لائیں گے، پورا لشکر ہے. تو اس عورت کو ان دونوں حضرات نے روانہ کیا اور اس کو کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اپنے پیغمبر کے پاس لے جاتے ہیں. تو عورت پوچھتی ہے وہ پیغمبر تمہارا جو صابی ہے؟ صابی عرب لوگ اس کو کہتے ہیں جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے. اس کو تو پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہی. اور یہ جواب اس لیے دیا کہ اس کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس عورت کے سامنے اس کے بغیر کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. وہ چل پڑی خواستہ و ناخواستہ. یہ چلا رہے تھے اس کے اونٹ کو یہاں تک کہ لشکر کے قریب لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس خاتون کو تسلی دی کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ آپ کے مال کو کم کریں گے، آپ کے پانی کو بھی کم نہیں کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا اور تھوڑا سا پانی مشکیزوں کا چھوٹا منہ کھول کر اس سے لیا، پھر اس کے منہ کو بند کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگلیاں مبارک ہاتھ کی ڈالی اور پھر وہ پانی ہاتھوں سے ابل پڑا. پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ آؤ پیو. صحابہ پیتے رہے. پھر برتنوں کو بھرا. جس نے وضو کرنا تھا اس نے وضو کیا، جس کو غسل کرنا تھا اس نے غسل کیا، اور وہ پانی واپس اسی طریقے سے اور برتن میں تھا، اور پھر دوبارہ اس کے مشکیزوں میں انڈیل لیا. اور اس کی تسلی کے لیے کہ وہ ڈرے نہیں، اس کا دل سکینہ ہو، مطمئن ہو، ساکن ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے پاس کانے گوش ہے تو چند چیزیں اکٹھے کرو. کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس کھجوریں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا کہ آپ اسی وقت جو ہے وہ زمین سے مٹی اٹھا کر پانی نکل، کسی خشک برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی نکلتا. اللہ جس طریقے سے یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ تکایا صحابہ کرام کو. پھر اس کے بعد جب آخری حد پہ پہنچ گئے، اب کوئی صورت نہیں بن سکتی، اس کے بعد یہ کی. اور جب کافروں نے مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس مطالبے، کافروں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک غار حرا کے، جبل حرا کے ایک طرف، دوسری طرف گر گئی. پھر دونوں ٹکڑے اٹھ کر جو ہے وہ آسمان میں ایک ہو گئے. سارے کافروں نے دیکھا، حیران ہو گئے. جنہوں نے ماننا تھا تو وہ مان گئے، مسلمان ہو گئے. جن کی قسمت میں نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ اسحر الناس، سب سے بڑا جادوگر ہے، ہم نے نہیں دیکھا. الیاذ باللہ. ایک کافر رکانا، اس نے کہا کہ میں تب مانوں گا جب یہ سامنے درخت ہے، آپ اس کو بلائیں، یہ درخت آپ کے پاس آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اشارہ کیا، اور یہ اللہ کے کرنے سے اس طریقے سے ہوتا تھا. وہ درخت آدھا اپنی جگہ پر قائم رہا اور آدھا بالکل شاخوں سے نیچے جڑوں تک، وہ آدھا ہو کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیروں میں جھکا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ. وہ واپس درخت چلا گیا، اپنے باقی ماندہ تنے کے ساتھ مل کر پھر سالم درخت بن گیا. یہ معجزہ رکان ابن یزید جو پہلوان تھا مکہ مکرمہ کا مشہور، جس کو کسی نے ہرایا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرایا تھا، اس کے سامنے صادر ہوا. پھر وہ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوا، فتح مکے کے موقع پر پھر یہ مسلمان. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا کہ آپ کا تعلق جو اللہ نے بہت آسان کیا ہے اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے دین کے ساتھ ہو، قرآن کریم کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ.
بہت سارے ملکوں کے مسلمان ترستے ہیں قرآن کریم کا کوئی نسخہ ہمارے پاس آ جائے، روتے ہیں ترستے ہیں، نہیں ملتا۔ آپ کے گھروں کے اندر مساجد میں موجود ہے اور آپ کی زندگی یوں ہی گزر جائے بغیر اس کے سیکھے، بغیر اس پر عمل کیے ہوئے، کتنی بڑی محرومی اور شقاوت اور بدقسمتی۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں بلکہ وہ سکھائیں جو آج کل انگریزوں کے ہاں سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ دنیا کا کام ان کو سکھائیں، لیکن آپ اپنا دین کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ سیکھتے ہیں تو دین تو مسلمان کے ہاں اس سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے اس سے پہلے اس کو دین سکھایا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کو دین کی بنیادی باتیں سکھاتے ہیں آپ؟ نہیں۔ آپ کو اس کے انگلش بولنے پر فخر ہے کہ وہ جب زبان پہ چھوٹا بچہ ہے لے آئے، کیا آپ کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کی قرآن کریم کی تلاوت، لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور کلمات اور دعائیں اور ذکر، اس کے کہنے پر بھی اسی طریقے سے فخر ہے۔ آپ اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں؟ ہاں، کوشش کرنے کے باوجود بدقسمتی سے آپ کی اولاد یوں ہی رہ جائے تو وہ آپ کے ذمہ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آپ کا بچہ تھا، لیکن وہ کافروں کے ساتھ رہا۔ بڑی منت کی نوح علیہ السلام نے، وہ نہیں چڑھا کشتی میں، اور کشتی میں چڑھنے کے لیے شرط ہی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ دین سے تعلق بہت بنیادی ضرورت ہے، تمام چیزوں سے مقدم ہے۔ آپ دنیا کمائیں، دنیا میں لگیں، لیکن دین کو اس سے مقدم رکھے، آگے رکھیں۔ دجال سے بچنا، فتنوں سے بچنا، قیامت کے قریب مختلف قسم کے فتنے آئیں گے۔ دجال کا فتنہ تو بڑا ہے اور بہت سارے آئیں گے، اس زمانے کے اندر آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ کچھ آئے بھی، گزر گئے، لوگوں کو آزمایا گیا اس میں اور فتنوں کی طرف گئے اور اغیار کی باتیں مانی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، غیار کی طرف سے بات آتی تھی فوراً اس کی تسلی کرتے۔ مدینہ منورہ میں ایک نعرہ لگا خطرے کا، دہشت کی آواز تھی، صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے۔ بڑے طاقتور اور دل والے صحابہ جو کافروں سے لڑتے تھے وہ گھروں میں گھس گئے۔ رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے، بٹانے کے لیے نہیں، نکالنے کے لیے پورے مدینہ منورہ کا چکر لگایا، اور اس گھوڑے پر لگایا جو گھوڑا تیز رفتار بھی نہیں تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور اس طریقے پر لگایا کہ اس کے اوپر زین بھی نہیں کسا تھا، بغیر زین کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ جیسا شسوار دنیا نے نہیں دیکھا، اور گھوڑے کو چلایا مدینہ منورہ کے چاروں طرف، پھر آ کر فرمائے لن تراؤ، گھبراؤ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے خطرے کو امت سے ہٹایا۔ جو خطرے والی چیزیں تھیں، کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، الحاد ہے، زندقہ ہے، دجال کا دجل ہے، اس سے آپ نے ڈرایا، لیکن اس قسم کی چیزیں اس سے آپ نے نہیں ڈرایا جو خواہش تھی۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ سے تعلق، دین کی پہچان اور دین کی معرفت اور دین کا علم اور دین پہ چلنا، یہ بہت ضروری۔ اچھے مجالس کے اندر بیٹھنا، اللہ جل شانہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے وقت کو فارغ کرنا، قرآن کریم سے تعلق بہت زیادہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی سمجھ، کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے سیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب ہو۔